حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور جملہ عبادات میں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحا، سلطان مدینہ، سرور قلب و سینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ اس مہینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی۔ اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار والے دن ہوئی اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور عام عرب کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ آپ کی پیدائش عام الفیل، اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور پھر صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سبب اس کا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ مجھے نبوت اسی دن ملی، سوموار والے دن۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ربیع الاول، ربیع کا معنی بہار ہے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔
میرے دل کی راحت، آرام، سکون، بہار اس قرآن کو بنا دو۔ تو ربیع کا معنی بہار ہے، اور اول کا معنی ربیع الاول پہلی بہار، یا یوں کہہ لیں کہ بہار کا جس سے آغاز ہوتا ہے تو یہ معنی ہے ربیع الاول کا۔ تو اس مہینے کے اندر بہار کا آغاز ہوا کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی۔ آگے پھر تاریخ میں تو بہت کثرت کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی۔ کچھ 12 کہتے ہیں، کچھ 10 کہتے ہیں، کچھ 8 کا رکھتے ہیں، کچھ 9 کہنے والے ہیں، اور کچھ 17 تاریخ کہنے والے ہیں۔ تو بہرحال اس ماہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور جب آپ اس دنیا میں آئے اس سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ظلمات کے گہرے بادل دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ جس طرف بھی کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا تھا اس کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا، حتیٰ کہ مکہ والے تو ایک طرف رہے، اللہ اکبر، جن کو اللہ نے کتابیں عطا کی تھی وہ مذہب بھی موجود تھے، لیکن ان کے اندر بھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مثال کے طور پر یہودیت اس وقت جانا پہچانا ایک مذہب تھا، لوگ جانتے تھے، عرب کے اندر بھی اور اس کے گرد و نواح بھی، لیکن ان کی اللہ اکبر اعتقادی لحاظ سے کس قدر وہ پستی اور گراوٹ میں گر چکے تھے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ عقیدہ ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ اللہ نے ایک نبی مبعوث فرمایا اور اس کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، انہوں نے اسی بنیاد پر عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور یہ عام لوگوں کی حالت تھی، جو ان کے علماء تھے، جو ان کا پڑھا لکھا طبقہ تھا، ان کی حالت کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ اس پڑھے لکھے جو لوگ تھے علماء ان کے، وہ ان کی حالت یہ تھی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی باتوں میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اللہ کی باتوں میں تحریف۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتاب کو لکھتے ہیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتاب کو لکھ کر کہہ دیتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اس قدر تحریف کرنے والے کہ خود کتاب لکھتے، اس میں تحریف کرتے اور پھر کہہ دیتے لوگوں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کے جو جہالا تھے، عام طبقہ تھا، اس کو تو کتاب کے قریب تک نہیں جانے دیتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ہے نا کچھ علماء جو کہتے نہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، اگر پڑھ لیا اللہ